نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وقال الله تبارك وتعالى وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه آمنت بالله صدق الله العظيم۔ عیسائی حضرات نے حضرت مسیح علیہ السلام کے حوالے سے یہ نظریہ قائم کیا ہے کہ پوری کی پوری انسانیت حضرت آدم علیہ السلام کے ممنوع درخت کے پھل کے کھانے کی وجہ سے گناہ گار چلتی آ رہی تھی، اور اس کے لیے قربانی کی ضرورت تھی کہ ایسی شخصیت جو آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے نہ ہو، مرتبے میں سب سے بڑھ کر ہو، وہ آئے اور اللہ کی وہ سولی پر چڑھ کر تمام پہ گناہوں کا کفارہ بن جائے۔ تو ہم نے اس نظریے کی تردید پہلے کی ہے کہ عقیدہ کفارہ کی بنیاد ہی غلط ہے، گناہ سرائے سے پہلے معاف ہو جاتا ہے۔ بائبل کی روشنی میں بات ہم عرض کر چکے ہیں کہ ہر آدمی اپنے گناہ کا ذمہ دار ہے۔ جس آدمی نے گناہ کیا وہی اس کی سزا پائے گا، کوئی اور آدمی اس کی سزا نہ پائے گا۔ قرآن بھی کہتا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جو بھی آدمی ذرہ بھر نیکی کرے گا تو نیکی کا بدلہ خود اس کو ملے گا، اگر کوئی ذرہ بھر برائی کرے گا تو برائی کا بدلہ اس آدمی کو خود ملے گا، دوسرے اس کے ذمہ دار نہیں۔ اور عیسائی حضرات نے چونکہ عقیدہ کفارہ کو بنیاد بنا کر یہ پھر نظریہ قائم کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام آئے اور سولی پر چڑھ کر ہم سب پہ گناہوں کا کفارہ بن گئے۔ وہ کہتے ہیں چونکہ سولی پر چڑھ کر ہم سب کے گناہوں کا کفارہ بن گئے، اس لیے اس بنیاد پر ہم صلیب کی بھی قدر کرتے ہیں، اور اپنے نشان کے طور پر وہ صلیب اپنے گلوں میں لٹکاتے ہیں، اور اپنے عمارتوں پہ اس کی جو ہے وہ تصویر بناتے ہیں صلیب کی، اس کی عزت کرتے ہیں کہ یہ اس نے ہمیں گناہوں سے نجات دی ہے۔ ہم کہتے ہیں بھائی اسلام کہتا ہے یہ نظریہ غلط ہے، بائبل بھی کہتی ہے یہ نظریہ غلط ہے۔ بائبل کی روشنی میں اس کی تردید بہت آسان ہے۔ قرآن نے کہا وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، کہ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرمایا کہ یہودیوں نے ان کو قتل بھی نہیں کیا، سولی بھی نہیں چڑھایا، معاملہ غلط ہے۔ اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ۔ اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ سے 4 وعدے کیے، ہم کہتے ہیں چاروں پورے ہوئے، اور اپنے یہود نے کہا تھا، اور یہ سازش اور پراپیگنڈا تھا ان کا ارادہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرے۔ اللہ پاک نے وعدہ فرمایا انی متوفیکا، میں تم کو اپنی پناہ میں جسم معروع لے لوں گا اور گرفتار نہیں ہونے دوں گا۔ ان کا پراپیگنڈا تھا کہ آپ کو گرفتار کرنے کے بعد وہ آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں دیں گے۔ اللہ پاک نے وعدہ فرمایا ومطہرک من الذین کفروا، ان کافروں کے ہاتھ سے میں آپ کو محفوظ رکھوں گا۔ ان کا ارادہ تھا عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھائیں اور قتل کریں۔ اللہ پاک نے وعدہ فرمایا ورافعک الی، میں اپنی طرف تجھ کو اٹھا لوں گا، اور ان کا ارادہ تھا کہ آپ کے دین کو اور آپ کے ماننے والوں کو ختم کریں، آپ کا نام لینے والا کوئی باقی نہ رہے۔ اللہ پاک نے حضرت مسیح سے وعدہ فرمایا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، کہ میں آپ کے ماننے والوں کو ان کافر یہودیوں پر قیامت تک غالب رکھوں گا۔ اللہ پاک نے حضرت مسیح سے 4 وعدے فرمائے، ہم کہتے ہیں یہ چاروں پورے ہوئے۔ نہ حضرت مسیح کو گرفتار کیا گیا، نہ حضرت مسیح کو تکلیفیں دی گئیں، نہ حضرت مسیح کو سولی چڑھایا گیا، اور آپ کے ماننے والے آج تک، ہم بھی حضرت مسیح کو ماننے والے، مسیح حضرات بھی ماننے کا دعویٰ کرنے والے، ہم آج تک ان یہودیوں پر غالب ہیں، انشاءاللہ قیامت تک غالب رہیں گے۔ 4 وعدے فرمائے گئے، حضرت عیسیٰ سے چاروں پورے ہو گئے، لیکن عیسائی حضرات کہتے ہیں حضرت مسیح علیہ السلام کو پکڑا گیا، ان کے ساتھ وہ سب کچھ کیا گیا جو بائبل کہتی ہے، منہ پہ تھوکا گیا، ان کے کپڑے اتارے گئے، کانٹوں والا تاج پہنایا گیا، ان کو تھپڑ مارے گئے، گلیوں میں گھسیٹا گیا اور ان کا مذاق اڑایا گیا، اور پھر ان کو نہایت نعوذ باللہ من ذالک نہایت ذلت
ذلت کی حالت کے اندر ان کو سولی پہ چڑھایا گیا۔ ہم کہتے ہیں یہ باتیں ساری کی ساری غلط، یہ مفروضہ سارے کا سارا غلط۔ ایک طرف تم ان کو خدا بھی کہتے ہو، ایک طرف تم خدا کا بیٹا بھی کہتے ہو۔ خدا کہتے ہو تو پھر یہ تصور خدا کے بارے میں خدا آئے اور اس طرح اپنی توہین کروائے۔ خدا کا بیٹا کہتے ہو تو یہ تصور کہ سب کچھ ہوا، اللہ پاک اپنے بیٹے کے ساتھ ایسا کیسے کروا سکتے ہیں؟ اگر گناہ ہوا بھی ہوتا، حالانکہ گناہ ہوا ہی نہیں، اگر گناہ ہوا بھی ہوتا تو پھر اللہ پاک اس کو ویسے معاف کروا سکتے تھے۔ خود انسانی شکل کے اندر آ کر جو ہے خود ان کو قربانی پر چڑھنے کی کون سی ضرورت تھی؟ بائبل نے جس انداز سے عقیدہ صلیب کو بیان کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس صلیب والے واقعے کو بیان کیا ہے، اس پہ غور کیا جائے تو بات واقعی واضح ہو جاتی ہے کہ یہ ساری کی ساری وہ بکواسات ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پہ اٹھائے جانے کے بعد ان کے ذمہ تھوپی گئی ہیں۔ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ دیکھو یہاں کہا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا اور سولی پہ لٹکائے گئے۔ ہم کہتے ہیں بھائی دیکھو حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ پاک نے ان تمام شرور سے محفوظ رکھا اور ان میں سے کچھ بھی آپ کے ساتھ نہ ہوا۔ تم کہتے ہو یہ سب کچھ ہوا، پھر تم صلیب کی قدر کرتے ہو۔ ہم کہتے ہیں نہیں، حضرت مسیح علیہ السلام ان کے متعلق خود بائبل نے کہا کہ جب ان کے ساتھ یہ معاملہ پیش آنے لگا تو انہوں نے کہا اے میرے خدا، اے میرے خدا، تم نے مجھ کو کیوں چھوڑ دیا؟ اور یہ کہا اگر ہو سکے تو یہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے۔ تم کہتے ہو آئے اس لیے تھے کہ ہمارے گناہوں کا کفارہ بن جائے، وہ تو تمہارے بائبل کے بقول یہ کہہ رہے تھے اگر ہو سکے تو یہ موت کا پیالہ مجھ سے ٹل جائے، تو راضی نہ تھے، کفارہ کیسے ادا ہو گیا؟ اب اس لیے ہم کہتے ہیں یہ سب کچھ نہیں ہوا، یہ سارا مفروضہ گھڑا گیا عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف۔ اور پھر عیسائیوں نے آج صلیب کی پوجا شروع کی ہے اور صلیب کو مقدس سمجھ کر اس کو ہر جگہ پہ لٹکانا اور اس کو بطور علامت کے شو کرنا شروع کیا ہے، حالانکہ عیسائی حضرات کا عیسیٰ علیہ السلام کے اس تقدس کے حوالے سے کوئی واسطہ نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ابتدائی ماننے والے حواری تھے ان کا پیشہ مچھلیاں پکڑنا تھا، وہ مچھیرے تھے اور مچھلی کو وہ بطور شعار کے استعمال کرتے تھے۔ صلیب ان کا شعار نہ تھی، صلیب ان کا شعار ہی نہ تھی۔ سن 1312 عیسوی تک مچھیرے حضرات جو عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے یا آگے ان کے شاگرد تھے، وہ بطور شعار کے مچھلی کو انہوں نے اپنایا ہوا تھا، وہ بطور شعار کے صلیب ان کا کوئی بھی علامتی طور پر کوئی ہتھیار نہ تھی۔ 300 سال کے بعد جو ہے یہ پولس اینڈ کمپنی نے اس کو مشہور کروایا اور اس کو شعار کے طور پر اپنایا گیا۔ جس طرح عقیدہ مصلوبیت غلط ہے، اس طرح صلیب کی عزت اور قدر کا نظریہ بھی غلط ہے۔ نہ اس کا حضرت عیسیٰ سے کوئی تعلق ہے، نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں سے تعلق ہے۔